أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد للہ آج سورہ کہف کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ کہف یہ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور صورت ہے، اور اس صورت کی ایک خاص فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس صورت کا جو ایک موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت زیادہ حساس، اپنے آپ میں ایک اچھا خاصا موضوع۔ حساس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس صورت کے اندر کہ جو ہمارے ایمان کو ابھارتی ہے، ایمان کے تقاضوں کو بیدار کرتی ہے، اور ہمیں اللہ پر ایمان اور یقین بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں اور چند چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف یہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تفصیلی بات تو اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آ ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، یاجوج ماجوج کے بارے میں آگے چل کر کے اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ صورت دراصل ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمان مکی کے اس دور سے گزر رہے تھے کہ جس دور میں مسلمانوں کے اوپر انتہائی ظلم و ستم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یعنی جب کفار مکہ کی جانب سے حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور ان دونوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب آپ کا کوئی سرپرست اور آپ کا کوئی حامی مکہ کے اندر مکہ کے سرداروں میں نہ رہا، تو پھر کفار مکہ کی جانب سے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور آپ کو بے انتہا ستایا گیا۔ آپ کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی ان کا رہنا مکہ کے اندر دشوار ہو گیا۔ اب بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی، اور اس وقت میں جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی وہ ملک حبشہ کی ہی ہوئی۔ یعنی مسلمان مکہ کے ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر کے مکہ چھوڑ کر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ملک حبشہ چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں جب مسلمان ان دشوار کن حالات سے، مشکل ترین حالات سے گزر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے اندر کہیں کہیں تسلی دی ہے، کہیں واقعات کو بیان فرما کر کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان پر کس طرح کی مصیبتیں آئیں، کیسے کیسے ظلم و ستم ان کے اوپر کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر ذرا بھی حرف نہ آنے دیا، اپنے ایمان کے اوپر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی ان مصیبتوں پر اور لوگوں کی طرف سے کیے گئے ظلم و ستم پر اور آسمانی آفتوں اور مصیبتوں پر انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب یہ لوگ ایمان نہیں لایا کرتے تھے اور بہت زیادہ پریشان کرنے لگے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور آپ بھی پریشانی کے عالم میں رہا کرتے تھے، آپ کا ذہن پریشان رہا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس میں تسلی دی ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان نہیں ہوا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں اور آپ برداشت نہ کر سکتے ہوں، نہیں، بلکہ آپ اس لیے پریشان ہوا کرتے تھے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اخلاقی ذلت سے نکل کر کے اور عزت پالے، اور میری قوم اس اندھیروں سے نکل کر کے، کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جائے۔ آپ کو یہ فکر اندر اندر آپ کے اندر کڑھن پیدا کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بہرحال آج ہم اس سورت کا ایک پہلا رکوع پڑھیں گے اور اس کی تفسیر ہمارے سامنے آئے گی۔ واقعہ جو ہے اصل وہ دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے، لیکن کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں بھی کیا ہے۔ اس سورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دجالی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ دجالی فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ کوئی رسول یا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنے صحابہ کو دجالی فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ یعنی ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کو دجالی فتنے سے ڈرایا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجالی فتنہ، یعنی جو قیامت کے قریب ایک دجالی فتنہ رونما ہوگا، اور دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس فتنے کا تذکرہ ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دجالی فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دجال جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہو کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے جو جمعے کے دن آپ پڑھیں گے، اس دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے، یعنی آپ دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہت وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، مسجد میں جب جائیں تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، تو تھوڑا سا وقت جب ہم نکالیں گے تو وقت نکلے گا، ہمت کریں گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، خواتین اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور مرد حضرات چاہے گھر میں چاہے مسجد میں جا کر کے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں جمعے کے دن۔ یہ بہت ہی خاص اہتمام کے ساتھ ہمیں اس کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب سے پہلے سورت کی جو اسٹارٹنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی تعریف سے کی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کمی کجی نہیں ہے، بے عیب کتاب۔ اس دنیا کے اندر ہر کتاب کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ کمی نظر آ جائے گی، کسی نہ کسی سے کوئی اختلاف آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ پن نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس پر اعتراض ہوتا ہو اور اس کا جواب موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے بندے پر اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار القاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں آپ کو پکارا ہے، بلایا ہے، کہیں نام لے کر کے بھی پکارا ہے، لیکن زیادہ تر القابات سے پکارا ہے۔ یہاں ایک ایسا لفظ اللہ تعالیٰ نے لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ جو ایک بہت سادہ، سیدھا سادہ لفظ ہے، بندہ، جو ہم عام طور سے ایک دوسرے کو بھی بولتے ہیں۔ یعنی خدا کے بندے تو سبھی ہیں، پوری دنیا کے انسان خدا کے بندے ہی ہیں، لیکن یہاں بندہ لفظ لائے اللہ تعالیٰ کہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ کتاب۔ بہت باریک اشارہ اس سے دینا چاہتے ہیں، بہت باریک پیغام ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ انسان کے لیے بہت ہی خاص صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، بندگی۔ یعنی اللہ کا بندہ اگر انسان بن جائے نا
تو پھر وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اگر انسان خدا کا بندہ بن کر کے رہے نا تو پھر وہ غلط کاموں سے باز رہے گا، بچا رہے گا، گناہ اس سے نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ اپنے نفس کے غلام اور بندے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غلط کاریوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم و ستم کر بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے بہت خاص صفت ہے، اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، بندہ بن جائے اللہ کا۔ حقیقت میں اللہ کا بندہ اگر کوئی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت میں کوئی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی صفت ہے، اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کے بارے میں جب ذکر کیا تو اپنا بندہ کہا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی تھے۔ یعنی بندہ ہونا بہت خاص صفت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہاں ذکر کی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی کتاب، یعنی قرآن کریم، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، قیما، جو سیدھی سیدھی راہ بتانے والی کتاب ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر من لدن۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کو نازل فرمانے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، اس کے دو مقصد ہیں، لینذر بأسا شدیدا من لدن، ایک مقصد یہاں تک بیان فرما دیا تاکہ یہ ڈرائے اللہ کے عذاب سے، سخت ترین عذاب سے، سخت ترین آفت سے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تاکہ بندے اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی طرف، اللہ کی مصیبت سے ڈر کر کے اپنے آپ کو بچائیں اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ مقصد ہے اس قرآن کو نازل فرمانے کا۔ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، تاکہ یہ ڈرائے سخت ترین عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان ایمان والوں کو بشارت دے، خوشخبری دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری، کیا بشارت؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بہترین اجر سے مراد اللہ کی رضا اور جنت، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کریں گے وہی لوگ اجر حسنہ، یعنی اچھے اجر کے اور جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ کے یہاں مغفرت حاصل کرنے اور اجر عظیم حاصل کرنے کا یہ سب سے ضروری وسیلہ ہے، سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب اللہ کے اجر کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ اجر جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں میسر ہوگا، فراہم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہم اس اجر کے مالک بن جائیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس سے مراد اہل کتاب، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کفار و مشرکین ہوں، ان تمام کے تمام لوگوں کے یہاں پر یہ ایک عقیدہ ان کا بنا ہوا تھا، اور آج بھی ہے عیسائیوں کا، کہ حضرت مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین الگ الگ چیزوں کو خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹیاں بتایا کرتے تھے، اور اسی طرح ان لوگوں کے یہاں یہ رواج تھا، یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے بیٹوں اور اللہ کی اولاد کو لوگوں سے بتایا کرتے تھے کہ فلاں وہ اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیوں میں سے، اللہ کی اولاد ہے، اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ لم یلد ولم یولد،
ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے، لہٰذا یہ جو الزام، یہ بہتان جو اللہ کے اوپر باندھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، غرض یہ ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھی ڈرایا جا سکے اللہ کے عذاب سے کہ جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی ہے اور یہ بہتان لگا رکھا ہے کہ اللہ نے بھی بیٹے بنا رکھے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آبا و اجداد کو، یعنی ان کے باپ دادا کے زمانے سے یہ عقیدہ ان کا چلا رہا ہے، تو نہ تو ان کو کچھ علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔ کبرت کلمتن، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے بہت بڑی بات نکال رہے ہیں، کوئی معمولی حیثیت کی بات نہیں، چھوٹی موٹی بات نہیں جس کو برداشت کر لیا جائے، بلکہ ایک بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان یہ اللہ کے اوپر باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اور وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بک رہے ہیں، یعنی محض جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں تک 5 آیتیں ہو چکی ہیں اور تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آگے دیکھیے، فَلَعَلَّكَ، اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اندر اندر گھٹن محسوس کر رہے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو اس بات کی گھٹن آپ کے دل کے اندر محسوس ہو رہی تھی اور آپ رنج و غم میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان کھو دیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر وہ اس تعلیم پر، یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی آپ کیوں اتنے چکر میں پڑتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں، آپ کا کام انذار اور تبشیر ہے، یعنی آپ کا کام ہے ڈرانا اور بشارت دینا، کفار کو ڈرانا، ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری دینا، یہ آپ کا کام ہے، دعوت پہنچا دینا آپ کا کام ہے، باقی کام ہمارے ذمے ہے یا باقی ان کے سر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں گے، اگر وہ ایمان نہ لائے اس تعلیم پر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا ہے، یعنی اس کائنات کو جو سجایا اور سنوارا ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو زیب و زینت ہے، اللہ فرما رہے ہیں زینت اللہ، کہ وہ اس کی جو زینت ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی جو یہ رنگ رنگیلیاں ہیں، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑھا دیا، کسی کو مال و دولت زیادہ دے دیا، کسی کو بالکل ہی کم درجے کا رکھ دیا اور مال و دولت نہیں دیا، یعنی تمام کے تمام جو تفاوت ہیں، فرق ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں جتنی بھی زمین کے اوپر ہیں، اور ان کو بھیجنے کا، ان کو بنانے کا، زیب و زینت بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو آزمانا چاہتے ہیں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اس دنیا کے اندر بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، یا ماں باپ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، یا کسی رشتہ دار کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے، زبانی حملہ، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آئے، آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ جب صبر کریں گے تو آپ اللہ کی آزمائش میں کامیاب کہلائیں گے۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، آپ شور شرابہ کریں گے، شکوے شکایتیں کرنے لگیں گے، آپ ہنگامے کھڑے کر دیں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر نہ کر سکے اور آپ اللہ کی آزمائش پر پورے نہ اتر سکے، آپ ناکام ہو گئے۔ آپ صبر کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر اللہ آپ کا جواب نہیں دے گا اور نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اصول دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو ہم آزمائش میں کتنے کھرے اترتے ہیں اور کتنے کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے مائنڈ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کس لیول تک مینج کر کے چلتے ہیں صبر کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے مائنڈ کو کس لیول تک ہم تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جو بھی پریشانی ہمارے اوپر آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، اس میں صبر کریں گے، اللہ کی آزمائش اور اللہ کا امتحان سمجھتے ہوئے صبر کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، ہم میں سے ہر آدمی، ہر انسان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر یا دنیا کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں پر، پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کریں، خاموشی اختیار کریں، کسی کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہم اسی جواب میں الجھ کر رہ جائیں گے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ یہ دنیا کی جو زینت ہم نے بنائی ہے تو آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بالآخر الٹیمیٹلی ہم ان سب کو، ان تمام چیزوں کو ایک چٹیل میدان میں، ان تمام لوگوں کو چٹیل میدان میں یعنی قیامت کے دن جمع کرنے والے ہیں۔ ام حسبت، یہاں تک ذکر کیا گیا قیامت کا۔ آگے فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، رقیم کا جو لفظ آیا ہے اس کے تعلق سے سمجھ لیجئے، کہف اصل میں کہا جاتا ہے غار کو۔ یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ چند لوگ تھے اور یہ بستی والوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا چھپے تھے۔ اس غار کا نام کہف ہے، اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس غار کے بالکل سرے پر، منہ پر ان لوگوں نے ایک کتبہ لکھ کر کے لگایا تھا جس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ رقبہ، کتبہ جو ہوتا ہے لکھا ہوا تختہ یا لکھی ہوئی تختی، اس کو باہر انہوں نے لگایا تھا، اس کو رقیم کہا گیا۔ تو اس لیے ان کو اصحاب کہف کہے جانے کے ساتھ ساتھ اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ یہاں استعمال کیے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکانوا من آیاتنا عجبا، ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، کہ جب اصحاب کہف کے چند نوجوان الی الکہف، غار میں پناہ گزین ہوئے، یعنی غار میں جا کر کے ٹھہرے، فقالوا، پھر وہ دعا کرنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے، اپنی جانب سے خاص رحمت سے نواز دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ درست کر دیجئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو پھر ہم نے ان کو تھپکا کر سلا دیا سالوں سال کی نیند اسی غار میں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے 200-300 سال کے لیے ان کو سلا دیا اور وہ سوتے پڑے رہے اور ایسے سلا دیا جیسے کوئی تھپک کر کے کسی کو سلا دیتا ہے، اس کو گہری نیند آ جاتی ہے، تو اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تھپک کر سلا دیا اسی غار میں سالوں سال کے لیے۔ ثم بعثناہم، جب 200-300 سال گزر گئے، ان کو سوتے رہے، نیند ان کے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے، ان میں سے کون اپنی سوئے ہوئی مدت کو شمار کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آزمائش رکھی تھی تاکہ ان کو پتہ چلے یا وہ جان سکیں یا ان کو معلوم ہو کہ وہ لوگ کتنے سال تک سوتے پڑے رہے۔ جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہیں تو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو بات، یہ جواب جو دیا جا رہا ہے، یہ اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 200 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا، اس کے بعد پھر اٹھا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے لیے ان کو زندہ دوبارہ اٹھا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
200 سال تک ان کو سلائے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر دینا یہ کون سا ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلایا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو سلانے کے بعد اٹھا دیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ ان میں سے کون شمار کر سکتا ہے اپنی مدت کو جو انہوں نے ایک لمبی مدت سوتے ہوئے گزار دی ہے۔ یہاں ایک رکوع پورا ہو چکا ہے، 12 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب یہاں سے باقاعدہ قصہ اور اس کی جو اصحاب کہف کی جو اسٹوری ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اگلے رکوع سے شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہمارے سامنے وہ باتیں، وہ واقعہ آ جائے گا۔ بہرحال اب جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔